نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، او میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، جنت میں ایک درخت ہوگا۔ وہ کیسا درخت ہوگا؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں آج نبی کس درخت کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ نے جب چہرہ دیکھا تو میرے نبی فرماتے ہیں اس درخت کے بارے میں پوچھو گے نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا بتا دے، تو نبی فرماتے ہیں انا شجرت، وہ درخت میں ہی ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اب تم ذرا اپنا ذکر سنو، تمہارا بھی ذکر کہیں آیا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی توجہ رکھنا۔ نبی فرماتے انا شجرت، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب صحابہ چہرے کو دیکھنے لگے۔ نبی نے فرمایا ابھی درخت بنا کیسے، ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ نبی فرما رہے انا شجرت، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب آقا بیان فرماتے ہیں والفاطمۃ حملها، اور فاطمہ اس جنتی درخت کی ٹہنی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے، دیکھ رہے صحابہ، لیکن نبی پھر کہتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں ابھی یہیں تک بس نہیں ہوئی، پہلے یہ کہہ دیا انا شجرت، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب فرما رہے ہیں والفاطمۃ حملها، اور فاطمہ اس کی ٹہنی ہے۔ آگے فرماتے والعلی لقاحها، اور علی اس کا شگوفہ ہے، علی اس کا گچھا ہے۔ اب جب نبی فرماتے والحسن والحسین ثمرتها، حسن اور حسین اس جنتی درخت کا پھل ہے۔ لیکن حسین پاک سے محبت کرنے والوں، تم نے اس گلی کو سجایا، ڈیکوریشن کی، لائٹنگ کی، کسی کے باپ کے نام پر نہیں، تمہاری محبت کا ثبوت یہی تو ہے، اسی سے اظہار بھی ہے۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں والمحبون من اہل البیت ورقها، نبی فرماتے ہیں وہ جنتی درخت میں ہوں، اس کی ٹہنی فاطمہ، اس کا گچھا علی ہے، اس کے پھل حسن اور حسین، اور اس جنتی درخت کے پتے میری اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کا ذکر آیا، اہل بیت سے محبت کرنے والے اس جنتی درخت کے کیا ہیں؟ بولو، پتے ہیں وہ جنتی درخت۔ نبی نے فرمایا میں ہوں اور میری بیٹی فاطمہ اس کی ٹہنی، علی اس کا شگوفہ، اور حسن اور حسین اس کے پھل، اور پوری دنیا میں جتنے بھی سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کے پتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بالکل یار محبت کرنے والوں کا یہ عالم ہے، تو جن سے محبت کی جا رہی ہے ان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن میں جو چل رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کرو، غور کرو۔ 61 ہجری میں حسین پاک کربلا شریف میں شہید ہوئے۔ شہادت کسی کی نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا آگے چلنا ہے۔ 10 محرم کو، کتنی محرم کو بولو؟ 10 محرم کو۔ مگر توجہ کرنا پیارو، 10 محرم کو وہاں کربلا شریف میں 10 محرم ہے، ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ سیدزادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی تھی۔ اللہ اکبر، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آتا،
جن کی پاکی اللہ کا کلام بولتا ہے، جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، جی ان کے خیموں میں آگ لگا دی تھی، آگ۔ اور یہیں تک نہیں، 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کربلا شریف میں ان کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے، وہ بھی شہید ہوئے کربلا شریف ہی میں تھے۔ ان کے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے کربلا میں تھے۔ امام حسین پاک کے بھانجے اول محمد کربلا میں شہید ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عباس کے بازو کٹے، وہ بھی شہید ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت قاسم وہ بھی شہید ہوئے کربلا شریف میں لیٹے تھے۔ بولو یہ نہیں ہے کیا؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا شریف میں ان سید زادوں پر اور سید زادیوں پر بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ 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 اللہ، کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے تھے، کسی کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے تھے۔ امام حسین پاک کے سگے بیٹے امام زین العابدین کا جبہ پکڑ کے یہاں میدان میں ڈال دیا گیا تھا کربلا میں، اور بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ یہ ظالم ننگا ناچ ناچ رہے تھے کربلا میں، وہاں پر سید زادوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہی کہہ رہے تھے اے اللہ ہمیں صبر دینا، اے اللہ ہمیں صبر دینا، اے اللہ ہمیں صبر دینا، مولا ہمیں صبر دینا اور ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ یہ ان کربلا والوں کا تھا، مگر اب میں تمہیں تمہارا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہاں کربلا شریف میں کیا ہوا تھا تم دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کربلا شریف میں کیا ہوا تھا؟ دین اور اسلام کی خاطر اپنے بچے قربان کر دیے تھے۔ اور ہمارے یہاں بھی 10 محرم ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے۔ وہاں کربلا میں کیا تھا اور تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہے مجھے بتاؤ۔ ہمارے یہاں کربلا میں 10 محرم کو حلوے پراٹھے کی دکانیں لگی پڑی ہے، ہمارے یہاں جلیبیوں کی دکانیں لگی پڑی ہے، ہمارے یہاں چورن چاٹ کی دکانیں لگی پڑی ہے، ہمارے یہاں کربلا میں جھولے لگے پڑے ہیں، ہمارے یہاں کربلا میں میلے ٹھیلے لگے پڑے ہیں، ہمارے یہاں پر کربلا شریف میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں لڑکیاں اپنے گھر سے میلے میں جا رہی ہیں۔ ارے کیسا مسلمان ہے، تم نے اپنی بیٹی کو 10 تاریخ نہیں بتائی ہے، تم نے اپنے بچوں کو کربلا کی تاریخ نہیں بتائی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں وہی فیشن کر کے، وہ فیشنیلے کپڑے پہن کر کے کربلا میں 10 محرم کو میلے میں جاتی ہے۔ بولو جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے؟ کتنے لپھنگے لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بال الٹے سیدھے کٹوا لیے، الٹے سیدھے کپڑے پہن لیے اور موبائل ہاتھ میں لے لیا، غنڈہ گردی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں، کسی کے کونی ماری جا رہی ہے، کسی کے دھکے مارے جا رہے ہیں، کسی سے موبائل پہ باتیں ہو رہی ہے۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، وہاں 10 تاریخ کو کربلا میں کیا ہوا تھا، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی 50 لڑکیوں کی عزتوں پہ لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی تک نہیں، شہادت والی رات جو ہوتی ہے، ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل اٹھاتے ہیں اور گلیوں میں موٹر سائیکل نچاتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کسی کا بلب توڑ دیا، کسی کی لائٹ پھوڑ دی، کسی کی بیٹری موٹر سائیکل آگے دھکیا دی، کسی کی کار کے شیشے توڑ دیے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا یہ حسینیوں کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ حسین کے چاہنے والوں کا کام ہو سکتا ہے؟ آج کتنے نوجوان جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، انہوں نے اپنے سر سے ہری پٹی یا کالی پٹی باندھ لی، اور باندھنے کے بعد اب وہ اگر جلوس میں حسین پاک کے جلوس میں جاتے ہیں، حسین پاک کے جلوس میں اگر ادھر کو نکل رہے ہیں، چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں،
تو جہاں پہ لڑکیاں کھڑی ہے وہیں پہ یہ نوجوان زیادہ ناچ رہے ہیں، وہیں پہ زیادہ کود رہے ہیں، حسین پاک کے نعرے لگا رہے ہیں، حسین پاک کا نام لے رہے ہیں۔ تم سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ کر کے جاؤں گا، تم 10 تاریخ کو یاد کرو، کربلا شریف کی تاریخ کو یاد کرو۔ امام حسین پاک کا مشن کیا تھا، حسین پاک کا پیغام کیا تھا، کربلا سے حسین پاک کا سبق کیا تھا۔ اگر تو حسینی ہے تو کسی کی بہن بیٹی کے دھکا نہیں مارے گا، کسی کی بہن بیٹی کو تکے گا نہیں۔ 10 تاریخ کو تیرا روزہ ہوگا، 11 تاریخ کو بھی تیرا روزہ ہوگا، یا 9 تاریخ کو بھی تیرا روزہ ہوگا۔ تیری آنکھوں میں آنسو ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، یا پھر غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کی مدد کرتا ہوگا۔ اگر تو یہ کرے گا تو دنیا دیکھے گی جب غلام حسین ایسا ہے تو پھر امام حسین کہے کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، شہید اعظم کون کون؟ نعرہ تکبیر۔ آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ آج کیونکہ دنیا جانتی تھی یہ یہود و نصارہ نے دیکھ لیا تھا کربلا میں یہ 72 تھے، مگر انہوں نے اپنی اولاد دے دی، دین اور اسلام کے ساتھ سودا نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان دے دی، دین اور اسلام کے ساتھ سودا نہیں کیا، انہوں نے اپنے گھروار کو اجڑوا لیا، گھروار ان کا لٹ گیا، یہ صبر کر لیا، برداشت کیا، مگر دین اور اسلام کے ساتھ سودا نہیں کیا۔ آج اپنا کیا حال ہے، ذرا اپنا کیا حال ہے دیکھو۔ ہاں کسی غیر کی لڑکیاں نہیں بلکہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں میلے کو جا رہی ہے۔ میں اسی باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، او باپ ذرا سنو، ذرا نبی کی حدیث سن لو تاکہ تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ عربی عبارت بھی میں نے اس لیے پڑھ دی تاکہ بات میری پکی ہو جائے۔ یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی بات ہے۔ کوئی مائی کا لال اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی مولانا اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اگر نبی جسے جنت سے روک دے کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اگر نبی جسے روک دے کوئی مفتی صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اگر نبی جسے روک دے تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے لا يدخلون الجنہ، نبی فرماتے 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، دوسرا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہی تو مجھے لانا تھا۔ علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر غیر لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، دوسروں کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر پیزا اور برگر کھانے جا رہی ہے، موموز اور چاؤمن کھانے جا رہی ہے، جن کی بیٹیاں ندی کے کناروں پر پلوں پہ ٹہل رہی ہے۔ اس باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، جس کی بیٹی اسلام کے طریقے سے ہٹ کر اپنا قدم اٹھائے پڑی ہے، اس کا پہناوا شریعت کے خلاف ہے، اور وہ ماں باپ اس سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے جن کی بیٹیاں میلے ٹھیلوں میں جا رہی ہے اور دوسرے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ ماں باپ ان کے چال و چلن سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ بالکل حق بات ہے۔ اب لاؤ کہاں سے لاؤ گے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا؟
خرچے اتنے بڑھا لیے، خرچے اتنے بڑھا لیے، اپنی اتنی آمدنی ہے نہیں کہ لائٹ کا بل بھی چلا جائے. جی 3 لڑکی، 2 لڑکی، 4 لڑکی، ان کے سب کے پاس موبائل ہے، سب کے ہر مہینے میں ان کے چہرے بیوٹی پارلر پہ جا کے رگڑے جا رہے ہیں، فیشیل ہو رہے ہیں، میک اپ، کپڑا ہر مہینے. اتنا باپ کہاں سے کمائے گا؟ بھائی کہاں سے کمائے گا؟ باپ ڈھیل چھوڑ دیتا، اپنا خرچہ خود کر. تو کیا آسمان سے پیسے ٹوٹ کے گر رہے ہیں؟ اب جو لڑکا اس کا خرچہ بھرے گا وہ تو موٹر سائیکل پہ بٹھا لے گا ہی. جی اب جب باپ یہ دیکھ رہا کہ میری بیٹی، اس کی لالی نہیں چھٹ رہی ہے، میری بیٹی کا میک اپ نہیں چھٹ رہا، میری بیٹی کے کپڑے نہیں گندے ہو رہے ہیں، تو اسی کی بدولت نہیں ہو رہا ہے، تو یہ باپ جان بوجھ کے اندھا بن جاتا. جا نکل جا. بالکل حق بات ہے. جان بوجھ کے یہ باپ جی بیٹی کو آزاد کیے پڑا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ شاید میری باتیں یہ تمہیں کڑوی لگ رہی ہوئی، جی لیکن حق بول کے جا. ابا کو سب پتا، کوئی باپ ایسا ہے ہی نہیں جس باپ کو پتا نہ ہو کہ میری بیٹی صبح سے شام تک باہر نکل کے جا رہی ہے باہر. جی ورنہ باپ کی موجودگی میں اور بیٹی اتنی آوارہ، اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اتنا اونچا سر اونچا کر کے کہتا ہے کہ صاحب عزت ہے سماج میں، عزت. شریعت کی نظر میں 2 کوڑی کی عزت نہیں. جی ایسے باپ کی اور ایسی ماں کی. اور وہ شوہر بھی دیوس ہے جس کی بیوی دوسروں سے مل رہی ہے، جس کی بیوی گھوم رہی ہے، جس کی بیوی فیشنیلے کپڑے پہن کے مارکیٹوں میں اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہے، اور وہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو وہ شوہر بھی دیوس ہے. جی حضرت. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اب کسی مولانا کا تو کہنا ہے نہیں پیارے، یہ نبی کا کہنا، اور نبی کی بات کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. اچھا ویسے اتنے مفتی بنیں گے، اتنے مفتی بنیں گے، جس چوراہے پہ دیکھو تو مفتی اور دعائے قنوت یاد ہے نہیں. اور اب تو مناظر اتنے پیدا ہو گئے، اتنا پیدا، اردو کا ڈپلومے سے ہی مناظرہ کرنے پہنچ گیا یار. جی اتنا بڑا جاہل. سوچو تو، ہمت کو غور کرو. ایسے ایسے حالات کیا ہوگا اس قوم کا؟ شاید میری بات تمہیں کڑوی لگ رہی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جیسے کہیں پہ میل پڑ جاتا ہے نا، میل، تو وہ ڈاکٹر چیرا لگا دو، کوئی جیسے کرتے تو ہو، مگر اس کے بعد جب دبا دبا کے میل نکالتا پھر آرام سے سوتے ہو. ایسے ہی سماج میں جو میل پڑ گیا نا، میل، سوچ رہا ہوں وہ نکل جائے، پھر تم قبر میں آرام سے سو گئے. بے شک حق بات. قبر میں آرام سے سو گئے. پیارو اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، چلو امام حسین پاک 10 محرم کو شہید ہوئے، مگر ان کی نماز جنازہ 10 محرم کو ہوئی. یہ بھی یاد کر لینا نوجوانوں، 10 محرم کو امام حسین پاک کی جنازہ نہیں ہوئی، پھر اتنی محرم کو نماز جنازہ. امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو جس کا نام مقام قادری ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ آ جاتے ہیں، قبیلہ بنی اسد کے لوگ، انہوں نے امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو ادا کی تھی. ہلو ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. وہ تار وار ہل جاتے ہوں، ذرا ٹائٹ کر کے رکھو بیٹا. 10 محرم کو نماز جنازہ. یار خیال کتنا رکھا ہے، خیال کتنا رکھا، ذرا اس بات پہ غور کرو. 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین تھے، وہ نماز جنازہ پڑھا دیتے. 18 سال کے بیٹے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، یہ منظور نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اگر وہ جنتی ہے، اللہ کا ولی ہے، تو جو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں ایمان والے، تو اس کے صدقے میں وہ بھی جنتی ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن حسین جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار بھی ہے، حسین پاک صحابی رسول بھی ہے، آل رسول بھی ہے۔ ان کی نماز جنازہ اگر 10 تاریخ کو ہوتی تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور کھڑا ہو جاتا اور وہ حسین پاک کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتا، مگر میرے اللہ کوئی ہرگز گوارا نہیں ہوا جو میرے محبوب کے بچوں کو ستائے اور وہ جنت میں جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی اس لیے روک دیا ہمارا پنکھے سے پنکھا کون سا؟ ارے وہ ادھر جا رہے ادھر جا رہے، مدینہ۔ چلو توجہ رکھو، توجہ میری طرف، ٹھیک۔ 11 محرم کے امام حسین پاک کی نماز جنازہ۔ اب سنو، ان لوگوں نے 10 محرم میں وہ یلغار اور وہاں کیا ہوا تھا؟ اللہ الصمد بربریت کے پہاڑ توڑے تھے۔ جی حضرت سکینہ بھی، عربی میں ان کا نام سکینہ آتا ہے، وہ بھی وہی کربلا شریف میں، سیدہ زینب بھی کربلا شریف میں، اور جو شہید ہو گئے تھے وہ شہید ہوئے لیٹے۔ نوجوانوں بس اتنا کہہ کر کے جاؤں گا، اللہ کے واسطے پتہ نہیں چلتا، شیطان سروں پہ سوار ہو جاتا ہے، کچھ نوجوانوں کے صرف انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، انہیں چھیڑا چھاڑی کام ہے۔ جی میرا اشارہ، اور وہ ہمارے آپ کے بچے، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان محفلوں سے ان جلسوں سے یہ پتہ چلنا چاہیے۔ جی اب یہ امام حسین پاک کے سر پاک کو جب لے کر کے چلے، جسم کربلا شریف میں، امام حسین پاک کا جسم کہاں بولو؟ کربلا شریف میں، کربلا شریف، اور سر پاک کو لے کر کے چلے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں سے، روک کر کے کہوں گا، قرآن کی آیت بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون، اور بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ مطلب یہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ اپنے رب کے پاس سے کھاتے پیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کوئی یہاں پہ شہید ہو جائے، اس کا جسم ادھر ہو اور اس کی گردن ادھر ہو، کاشی پور کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر کو، اس کو بند کرو، MBBS ڈاکٹر کو لاؤ اور لا کر کے کہو کہ صاحب ہمارے مریض کو دیکھو، گردن ادھر ہے اور جسم ادھر ہے۔ اب بتاؤ وہ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا صاحب اس کا تو علاج نہیں مگر تمہارا علاج ضرور کرنا پڑے گا۔ وہ کہے گا کیا مطلب؟ کہ اس کا علاج نہیں، توجہ رکھو، کہ اس کا علاج نہیں مگر تمہارا علاج کرنا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ کا پاگل ہو گئے ہو، ان کی گردن ادھر پڑی ہے، جسم ادھر ہے، یہ تو مر گئے، یہ تو مردہ ختم۔ اب تم کہو نہیں صاحب قرآن کہتا ہے کہ شہید، شہید کیا بولو؟ قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر مانے گا کیا؟ کوئی ڈاکٹر مانے گا کیا؟
کہیں سے بھی بلا لو، ہندوستان میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر MBBS MD کو بلا لو، کسی بھی ڈاکٹر کو بلاؤ، سب یہی کہیں گے مگر مسلمان کا ایمان قرآن پر وہ تو مان لے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر مان لے گا جب قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو شہید ہو جائیں، وہ زندہ ہے، مردہ نہیں۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، مگر جو قرآن کو مانتا نہیں وہ تو نہیں مانے گا۔ پریکٹیکل طور پر کسی نے جواب نہیں دیا، سب یہی لکھ کر کے چلے گئے، سب یہی کہہ کر کے چلے گئے تو جو شہید ہوتے مردہ ہے، زندہ نہیں۔ سب یہی کہہ کر چلے گئے کہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں۔ میں مردہ کہہ گیا، سمجھتا ہوئی کہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں، سب کہہ کر کے چلے گئے مگر غیر مسلم کیسے مانے گا؟ دوسری برادری کا کیسے مانے گا؟ وہ تو تمہارے قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ کوئی کہہ دے یا تو سچ کر کے دکھاؤ یا تو بتاؤ، اس سے بول کے دکھاؤ، اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ بولتا، اگر زندہ ہوتا تو یہ جواب دیتا، اگر زندہ ہوتا تو یہ تمہاری سنتا، نہ یہ سن رہا ہے نہ یہ بول رہا ہے۔ لیکن سنو، حسین پاک جب دنیا سے گئے تو قرآن پاک کو شہادت کے بعد اس کا ترجمہ حسین پاک نے پریکٹیکل طور پر پوری دنیا کو بتا کر دکھا دیا کہ سنو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہیں بلکہ زندہ کہو۔ اس لیے میرا جسم کربلا میں ہے، میرا سر علی کے نیزے پر ہے، مگر اتنی دور سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ تم کہتے تھے کہ یہ مردہ ہے، بولتا نہیں، مگر حسین کا دیکھو، جسم میں ہے، سر یزیدیوں کے نیزے پر ہے، مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت۔ تکبیر!